علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ، حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے درس ادب کے اندر حاضر ہونے کی توفیق دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری کتاب الادب المفرد، جس میں آپ نے زندگی کے بہت سارے ادب و آداب، اخلاق کے اوپر بہت ساری روایات، مختلف مضامین پہ آپ نے اس میں اکٹھی کی ہیں۔ پچھلے درس تک ہم حدیث نمبر 34 تک مکمل کر چکے تھے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایمان کا ذکر ہے۔ آج ہم باب نمبر 19 اور اس کی حدیث نمبر 35 اس کا ذکر کریں، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھا ہے آپ نے، باب بر الوالدین بعد موتہما، کہ والدین کی موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کا بیان۔ اب یہ بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے جو امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے اندر اہل سنت کا پورا مذہب نقل کر دیا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ رفع یدین کے قائل تھے، تو بعض لوگ سمجھتے کہ بس رفع یدین کرتے تھے، اس وجہ سے لہذا وہ جو ہے نا وہ غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں۔ وہ اس عنوان سے امام بخاری کو شاید وہ اپنا مانتے ہیں، لیکن جب آپ عقیدے کے تناظر میں امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھا لیں یا دیگر کتابیں، جب ترجمۃ الباب سے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو دیکھیں گے تو آپ کو اہل سنت سے ہٹ کر مذہب نظر نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے نقل کر دی والدین کی موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کا بیان، یعنی کہ موت کے بعد ان سے نیکی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے نیچے حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 35، اور حدیث ہے حضرت اسید بن علی بن عبید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو اسید سے سنا، وہ اپنی قوم کو بتا رہے تھے، یہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی، وہ اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ایک آدمی نے آ کر بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے والدین، کہا کہ کیا میرے والدین کے مرنے کے بعد ان سے کوئی نیکی کرنا باقی ہے؟ ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ مرنے کے بعد شاید چونکہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں یہ سوال آیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں مرنے کے بعد بھی والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، 4 عادتیں ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ اب اس میں بڑی واضح بات ہے، آیتیں پڑھتے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے مفہوم بدل کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے نامہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور کسی دوسرے کی نیکی کا اس کو اجر نہیں ملتا، یعنی ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔
تو ایصال ثواب پہ انکار ایصال ثواب کا کرنے والے زور مار مار کر آیتیں پڑھ کر مفہوم چینج کر کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آؤ پھر وہ جو لٹھ آپ نے لی ہوئی ہے اور آپ اس سے ہر کسی کو ہانکے جا رہے ہو، تو امام بخاری بھی قائل ہے پھر مذہب اہل سنت کے، انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے، ترجمۃ الباب سے آپ ان کا ذہنی منشا سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا 4 عادتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں، ان کی قبر بن جائے، وہ دنیا میں زندہ نہ رہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ اب بندہ تو چلا گیا، جو بھی دعا کرے گا، یہ دعا جو ہے یہ عمل کسی غیر کا ہے، مرنے والے کا عمل نہیں ہے۔ تو مجھے بتائے کہ عمل دعا اور عمل استغفار یہ کیا ہے؟ یہ غیر کا عمل ہے، پر اس میت کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا، اے مالک کریم۔ عمل دعا بھی عبادت ہے کہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، دعا کرتے ہیں مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اے مولا میرے والدین کی مغفرت فرما، اس کو دعا کہتے ہیں۔ عمل کسی اور کا ہے، پر اس عمل کا فائدہ مرنے والے کو ہو رہا ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ تو کہا ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا ایک، ان کے وعدے کو پورا کرنا، یعنی ان کے جائز وعدے کو پورا کرنا۔ اب اس میں کئی وعدے ہو سکتے ہیں، کوئی جائز کام ذمے لگا کے گئے ہوں تو ان کو پورا کر دیا جائے۔ ان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہوتی ہے، حصے کی تقسیم یا جس انداز میں، وہ ایک ذمے لگائی گئی ہوتی ہے کہ شریعت کے تقاضے کے مطابق تم لوگوں کو اس انداز میں اس کی تقسیم کرنی ہے، اور اپنی اولاد کے سامنے یہ بات کر دیتے ہیں، لہذا اس کے بعد اولاد کو چاہیے وہ ایک دوسرے کا حق نہ کھائے، اور بھی کئی طرح کے جائز وعدے جتنے بھی کر کے گئے ہوں کہ حتی الامکان ان کو پورا کیا جائے۔ اور فرمایا تیسری بات کہ والدین، والدہ کا کہیں اچھا تعلق تھا، کوئی ان کی دوست سہیلی تھی، یا والد کا کوئی دوست تھا محلے میں دور و نزدیک، کہا کہ ان کے دوستوں کی بھی عزت کرنا۔ والدہ کی تعلق دار، یعنی جیسے خاندان میں ہوتی ہیں، گلی محلے میں تعلق ہوتا ہے، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہیں، تو کہا کہ اس کے بعد بھی والدہ کی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ والدہ کے جہاں جہاں اچھے تعلقات تھے، ان کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ ان کی عزت کرے۔ یوں بیٹے والد کے عزت، والد کے دوستوں کی عزت کریں۔ اور چوتھی بات، ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جن سے تیرے والدین کی جانب سے رشتہ داری بنتی ہے، یعنی کہ والدہ کی طرف سے رشتہ داری ہو یا والد کی طرف سے۔ فرمایا ان کے مرنے کے بعد ان کے تعلق داروں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اسی طرح حسن سلوک کرنا جیسے والدین کرتے تھے۔ یہ 4 ہیں۔ اب اس کے اندر واضح طور پر امام بخاری ترجمۃ الباب میں باقی 3 چیزوں کا بھی تو ذکر کر ہی سکتے تھے، لیکن واضح اشارہ اس طرف دیا انہوں نے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان سے نیکی کرنے کا۔ اب ان سے نیکی تو ایک کام میں سب سے زیادہ صریح اور واضح ہے، وہ کیا؟ مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے بلندی درجات کی، ان کی خطاؤں کو معافی کی دعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرنا ان کے لیے، اور دعا کرنا ہے مولا ان کی خطائیں معاف کر دے، اے مولا ان کے درجات بلند فرما دے، اے مالک کریم ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یہ دعا تو کوئی اور کر رہا ہے، لیکن اس دعا کے صدقے میں اللہ کی رحمت اس بندے کی گناہ معاف فرما رہی ہے، اس کی بخشش فرما رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ سو یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے۔ اس روایت کو اور بھی کئی سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 5142 کے اوپر بھی آپ اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی بھی اس کو لائے، 7976 حدیث ہے۔ اس کے نیچے پھر حدیث نمبر 36 ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔
فرماتے ہیں کہ میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. کتنے واضح لفظ ہیں. اب مرنے کے بعد بھی اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. وہ کیا؟ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے یہ تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی. جب اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور قبر میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے مولا یہ کیا؟ یہ تو میں نے نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیری اولاد نے تیرے لیے جو دعا کی ہے اس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ انعام و اکرامات ہوئے. عمل کسی اور کا اور مرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جزا دے رہا ہے، اپنی رحمت سے. پھر حدیث نمبر 37 کا مضمون بھی اصال ثواب پر مبنی. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا منشا باقی 3 چیزیں نہیں، خاص کر اصال ثواب ہے. مطلب یہ دیکھیں والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت کرنا یہ بھی تھا حسن سلوک میں، اور یہ کہ ان کے دوستوں کی عزت کرنا یہ بھی حسن سلوک میں تھا، ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی حسن سلوک میں تھا. پر ترجمۃ الباب لگا کر یہ عنوانات پہلی حدیث میں ذکر کیے، اس کے بعد زور سارا جو ہے نا وہ احسان ثواب پر دیا. اس سے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب میں امام بخاری کی منشا کو سمجھیں. اب اس میں بھی یہ کہ جب میت کے اوپر کرم ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، تو عرض کرتی ہے میت کہ مولا یہ میرا تو کیا دھرا نہیں ہے جس کی اتنی عالی جزا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ تیرے بچوں تیری اولاد کی دعا ہے جو انہوں نے تیرے لیے کی ہے، تو میں نے اپنی رحمت سے تم پر یہ کرم کیا. اولاد دعا کرے، عمل دعا اولاد کر رہی ہے، یہ عمل اولاد کا ہے، پر اس کا ثواب میت کو ہو رہا ہے. اسی کو احسان ثواب کہتے ہیں. پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 37 الادب المفرد. حضرت غالب سے روایت کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا ایک رات ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے کہ انہوں نے دعا کی. اور دعا کیا کی؟ دعا کی اے اللہ ابو ہریرہ اور میری والدہ کی اور ہر اس آدمی کی بخشش کر دے جو ان دونوں یعنی میری اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ان کے مسلمان ہونے کی بات ہے، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے مسلمان ہونے کے بعد کی بات ہے یہ واقعہ. تو اور یہ واقعہ اس واقعے سے بھی جدا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے لیے دعائیں پہلے رحمت کی اور مسلمان ہونے کے بعد پھر دعائیں محبوبیت کی. اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اے اللہ ابو ہریرہ اور میری والدہ اور ہر اس آدمی کی بخشش کر دے جو ان دونوں یعنی میری اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگے. تو حضرت محمد بن سیرین نے مجھ سے کہا پس ہم ان دونوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں تاکہ ہم حضرت ابو ہریرہ کی دعا میں شامل ہو جائیں. ہے کوئی اس طرح کی دعائیں کرنے کی ترغیب دینے والا؟ وہ لوگ کبھی اس طرح کا دین آپ کو نہیں سکھائیں گے کہ جن کو آج فرض نماز کے بعد بھی دعا سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس طرح کی حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں سنائیں گے. وہ جو لوگ اولیاء اللہ سے دعائیں کرواتے ہیں، علماء سے دعائیں کرواتے ہیں، نیک لوگوں سے دعائیں کروانے والے، یہ وہ ترغیب دلائیں گے. دعا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ بندے کو چاہیے ہاتھ اٹھائے اپنے مالک سے مانگے، اس کے نیک بندوں سے دعا کروائیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروائیں، قبولیت ہوگی. نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کروائیں، انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا کروائیں، نیک اور مقدس ہستیوں کے وسیلے سے دعا کروائیں کہ وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کو پسند ہیں. جب دعا میں ان کا نام آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کے صدقے کرم فرما دے گا. تو کہتے ہیں حضرت محمد بن سیرین اور حضرت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر دعا کی تاکہ ہم بھی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے مستحق ہو جائیں، اس دعا میں مفہوماً ہم بھی شامل ہو جائیں۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 38 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، حدیث نمبر 38، اس کے اندر یہ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال اس سے منقطع کر دیے جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے۔ ان میں ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی کہ میت اپنے ہاتھوں سے کوئی نیکی کا کام کر کے گیا ہو اور وہ بعد میں اسی شان کے ساتھ زندہ رہا ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، صدقہ جاریہ۔ اور ایسا علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے، یعنی کہ مرنے والا ایسا علم کسی کو پڑھا کر چلا گیا کہ اس کے بعد وہ نیک علم، دین متین کا علم، قرآن کا علم وہ لوگوں کے سینوں میں یا اس کی تکرار آگے ہوتی رہی، تو یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو بندے کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی۔ اب پہلے 2 عمل کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میت کا خود کر کے مرنا ہے، یعنی وہ عمل کر کے میت اس کے بعد فوت ہو گئی، اس کے بعد بندہ فوت ہو گیا، بندے نے کیا اس کے بعد بندہ مر گیا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ تو اس کا ذاتی عمل ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو اولاد دعا کر رہی ہے، اولاد تو خود اپنی ایک جسم ہے نا، خود ایک نفس ہے، تو وہ دعا کرے والد کے لیے تو یہ عمل غیر کا ہے، پر اس کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے۔ تو مرنے کے بعد 3 چیزیں منقطع نہیں ہوتی، صدقہ جاریہ، علم نافع جو بعد میں اس شان کے ساتھ زندہ رہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور تیسرا یہ کہ ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب کس طرح کا کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر میں اگلی حدیث وہ بھی امام بخاری لائے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب سمجھانے کے لیے بھی حدیث لائے ہیں۔ اب یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، حدیث نمبر 36، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت تھی، 37 بھی 38 بھی، چونکہ مفہوماً ایک ہی طرح کی حدیث ہے، یہ اور بھی کئی کتابوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری ادب المفرد میں تو یہ لائے، لیکن اس کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1631 پر بھی حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو لائے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد بھی اس کو حدیث کو لائے، اور سنن ابی داؤد میں 2880 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ پھر امام ترمذی 1376 پر یہ حدیث لائے، امام نسائی 3651 پر یہ حدیث لائے، اور علامہ ابن ماجہ 242 کے اوپر یہ حدیث لائے، اور اس کے علاوہ کئی علماء جیسے امام دارمی ہو گئے اور امام نسائی سنن الکبریٰ میں، اور کئی محدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو لائے۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 39 جو اسی باب نمبر 19 کے تحت لائے، 19ویں باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹوٹل حدیثیں جو لائے 5 لائے۔ وہ 5 حدیثیں کون سی ہے؟ ایک تو حدیث نمبر 35 لائے، 36، 37، 38، 39، یہ 5 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 19ویں باب میں لائے۔ چلو اب میں آپ کو صریح کر دیتا ہوں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ اولاد کی دعا جو ہے یہ طریقے ایصال ثواب ہے کہ عمل غیر کا ہے، میت کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، تو میں تو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایصال ثواب بھی مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، کیونکہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر کے اللہ کی رحمت سے اجر طلب کرنا ہے، اور اللہ نے اپنے کرم سے میت کو اوپر اپنا فضل فرمانا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے متوقع ہے۔ تو آگے حدیث پاک کے اندر واضح طور پر امام بخاری اس مضمون اور مفہوم کی حدیث ہی لے آئے۔ وہ کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، انتقال کر گئی ہے، انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی، یعنی کہ میرے ذمے کوئی کام نہیں لگایا، بغیر وصیت کیے فوت ہو گئی۔ اور آگے حدیث پاک میں لفظ اللہ اکبر، صحابی رسول نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا
اس کو نفع پہنچے گا، یعنی کہ اگر میں کوئی نیک عمل کر دوں، میں کسی غریب کی مدد کر دوں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے طور پر، کہ اس نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہاں مجھے عطا فرمائے تو اس کے فیض و برکات وہ اپنی رحمت سے میری والدہ کو بھی عطا کرے۔ کیا میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کروں، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے دوں، اللہ کے لیے کسی غریب کی مدد کر دوں، تو کیا میری والدہ کو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوگا؟ تو آقا کا جواب سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، یعنی نام ہاں، بالکل ان کو نفع ہوگا۔ اب بتائیے، لوگ بات کرتے ہیں ایصال ثواب سے دعا کر سکتے ہیں، جی بس حدیث پاک میں دعا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، بڑی بڑک مارتے لوگ۔ تو یہ بھی تو حدیث ہی پڑھی ہے کہ دعا جو ہے یہ بھی عمل ثواب ہے، عمل ایصال ثواب ہے، اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صدقات جو ہوتے ہیں اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور درس الادب المفرد میں۔ اور میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ ایصال ثواب کا مضمون پڑھنا چاہیں تو الادب المفرد میں یہ مضمون پہلی بار امام بخاری 19ویں باب کے تحت حدیث نمبر 35 سے شروع کرتے ہیں، اور 5 حدیثوں پر مشتمل یہ سارا مضمون امام بخاری لائے۔ میں نے تو حدیثیں پڑھ کے بیان کی ہیں، اور یہ جو حدیث میں نے حضرت ابن عباس والی کہ حضور میں کوئی صدقہ کروں تو کیا والدہ کو اس کا ثواب ہوگا، فائدہ ہوگا، ان کے لیے کوئی آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی بلندی درجات یا پھر ان کے گناہوں کے بخشش کا کوئی سامان ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، اس کا نفع پہنچے گا۔ یہ حدیث امام بخاری 3 مقام پہ لائے ہیں، کان کھول کے سنیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو، جو بخاری کا بہت نام لیتے ہیں، لوگ بخاری ہی لے لیں۔ 3 مقام پر امام بخاری حدیث لائے یہی، اور وہ ہے 2756 پر بھی امام بخاری لائے، اور 2761 پر بھی امام بخاری لائے، اور 2762 پر بھی امام بخاری یہی روایت لائے، جس میں صدقے کا ذکر ہے، لفظ دعا نہیں ہے، صدقے کا ذکر ہے۔ امام مسلم لائے 1638 پر، سنن ابی داؤد میں ابو داؤد 2 مقام پر اس حدیث کو لائے، 2882 پر لائے، 3307 کے اوپر لائے۔ پھر امام ترمذی بھی 2 مقام پر 669 پر لائے اور 1546 پر لائے۔ امام نسائی لائے 3654 پر لائے۔ پھر امام ابن ماجہ لائے 2132 پر، اور امام ابو داؤد طیالسی بھی اپنی مسند طیالسی میں لائے حدیث نمبر 2840 کے اوپر۔ اتنے کثیر تعداد میں ائمہ یہ جو روایت امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کی ہے، جس میں لفظ دعا کا ذکر نہیں ہے، لفظ صدقہ کا ذکر ہے کہ آقا اگر میں صدقہ کروں تو اس کا نفع میری والدہ کا پہنچے گا، فرمایا ہاں ان کو پہنچے گا۔ یہ پوری سیاستہ میں یہ روایت ہے، موجود ہے، سیاستہ کے ہر امام نے اپنی کتاب میں لکھی، اور کئیوں نے 1 سے زیادہ بار بھی اس کو لکھا۔ جب سیاستہ میں یہ روایت آئی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہے، تو دوستو سیاستہ کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہ کتنی کثرت کے ساتھ آئی ہوگی۔ تو جو لوگ ایصال ثواب کے مضمون کو نہیں مانتے اور ایصال ثواب کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، مرنے والے نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس کے بارے میں کوئی زندہ بندہ نیکی کرے تو اس کو کچھ نہیں پہنچتا، جو اس نے کیا تھا وہ قیامت والے دن بھگت لے گا، یہ بہت غلط مذہب ہے جو لوگ اعتراض کرنے والے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہمارا درس اگر ادب المفرد کے مضمون پر صرف مشتمل نہ ہوتا تو ہم آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے صرف حوالے نہ دیتے، نکال کے دکھا دیتے، آپ کو قرآن پاک کی آیات نکال کے دکھا دیتے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ جن آیات کے مفہوم بدل کر وہ دلیل بناتے ہیں اس کے بھی مفہوم کو درست کر کے بتاتے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ایصال ثواب کے موضوع پہ کوشش کریں گے کہ کبھی پورا درس آپ کو اس پر ریکارڈ کروا کے میں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا تاکہ دیگر دلائل سے بھی آپ گزریں۔ آج ہم نے الادب المفرد کی حدیث نمبر 39 اور باب نمبر 19 تک کا مضمون مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ باب نمبر 20 اور حدیث نمبر 40 سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔